قوم عاد ایک طاقتور قوم تھی۔ یہ قوم نوح علیہ السلام کے بعد آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 3 اپنے بیٹوں کو دنیا کے مختلف جگہوں پر بھیجا تاکہ خدا کا نام دنیا کے ہر کونے تک پہنچے اور خدا کے نام اور وحدانیت کا علم سب کو ہو اور دین اسلام قبول کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام عرب میں گئے اور سامی قوم وجود میں آئی۔ سام کی نسل سے ایک طاقتور سردار کی پیدائش ہوئی جس کا نام عاد تھا۔ وہ اپنی اولادوں کے ساتھ جنوبی عرب میں جا بسا۔ اس علاقے کا نام صحرائے احقاف تھا جہاں ریت کی سب سے طاقتور قوم تھی۔ یہ ایک محنتی قوم تھی۔ صحرا قوم عاد طاقتور قوم کے طور پر وجود میں آئی۔ یہ 13 قبیلے 15 سال آباد رہے۔ ایک بنجر صحرا کو انہوں نے اپنی محنت مشقت سے صحرائے کو باغوں میں بدل دیا جہاں پر پانی نہروں کی صورت میں بہتے تھے اور دنیا کی ہر آسائش اس قبیلے کو میسر تھی۔ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور لمبے قد کے یہ لوگ تھے۔ ایک ہاتھ سے ہی درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیتے تھے۔ 1000 سال تک عمریں اس کی ہوتی تھیں۔ نہ وہ بیمار ہوتے نہ بوڑھے ہوتے۔ اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام نبی بن کر آئے۔ اس قوم نے شرک اور بت پرستی میں سب سے زیادہ بت پرستی کی، شرک کیا اور تب جا کر حضرت ہود علیہ السلام نے عذاب الہی سے ڈرایا۔ مگر قوم نہ مانی۔ اس شہر ارم کی زمین کے کھنڈر سے بڑے بڑے انسانی آثار بھی ملے ہیں جو کہ اس صدی میں ملے ہیں، جو کہ اب عمان کے علاقے ان کو کہتے ہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پیڑھی سے تھے۔ یہ قوم خدا کی ہر نعمت سے مالا مال تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام 50 سال تک خدا کی وحدانیت سے آگاہی دیتے رہے، پر یہ اس قوم پر اپنے غرور اور تکبر سے اتنے ڈھیٹ ہو چکے تھے کہ انہوں نے بالکل بھی نہ مانا۔ 13 قبیلوں میں سے 2 قبیلے لقمان اور خلجان نہایت ہی طاقتور قوم تھے۔ یہ ان 13 قبیلوں میں سے طاقتور 2 قبیلے تھے جو حکمران بھی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسلام کی وحدانیت ان کو دی، تب لقمان قبیلہ تو بہت ہی دشمنی پر آ گیا اور خلجان کے کچھ اور کافی اکثریت میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، مگر لوگوں نے اسلام دشمنی سے کام ہی زیادہ لیا، تو نبی نے عذاب الہی کی درخواست کی کہ یا رب ان کو ہدایت دے، ان پہ تو اپنا عذاب بھلے نازل کر تاکہ یہ کچھ حقیقت میں آئیں۔ قوم مجھ سے بات نہیں مانتی، مجھ سے مختصر ہو گئی ہے، دشمنی کر رہی ہے، تو عذاب الہی آ گیا۔ بارش برسنا بند ہو گئی، نہروں نے بہنا چھوڑ دیا، باغات سوکھ کر کانٹے بن گئے اور جانور مرنے لگے۔ پھر دوبارہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اب بھی وقت ہے کہ توبہ کر لو، خدا تم پر رحمت نازل کرے گا، بارش برسائے گا۔ پر پھر بھی قوم نہ مانی اور کہا کہ تم بدلی بات کرتے ہو، شاید کہ ہمارے دیوتا تم سے ناراض ہیں تبھی تم دیوانہ بن گئے ہو۔ یعنی یہ قوم اپنی اکڑ سے نہ مڑی تو خدا نے 3 بادل بھیجے، سرخ، سفید اور سبز۔ حکم ہوا کہ 3 میں سے ایک چن لو، تو انہوں نے سبز کو بہتر جانا اور کہا کہ یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے، پر وہ یہ نہ جان سکے کہ یہ تو عذاب الہی ہے۔ پھر بھی حضرت ہود علیہ السلام نے اکٹھا کر کے کہا، اے میری قوم، اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، یہ بادل نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اب بھی وقت ہے، اپنی حقیقی رب کی طرف پلٹ آؤ، اور یہ بادل ابر رحمت نہیں بلکہ ہوا کا طوفان ہے۔ پر قوم عاد نہ مانی، کہا
کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، مگر یہ نا علم تھے، مگر یہ تو بادل تھا، پر بارش کا نہیں بلکہ عذاب الہی تھا۔ یہ بادل کی صورت میں برسا، پر طوفانی صورت میں برسا، یعنی ہوا کا طوفان تھا جو 7 دنوں رات تک ہوا طوفان اپنی آندھی کے ساتھ چلتا رہا اور ہر چیز کو فنا کر ڈالا، اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی بچے رہے، خطیرہ نامی بستی میں آ بسے اور سکون میں رہے، اور مزید 50 سال تک خدا کی وحدانیت کی روشنی پھیلاتے رہے۔ روشنی دین اسلام کی پھیلاتے رہے۔ اس ویڈیو کو پسند کرنے کا شکریہ۔ اگر پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اے اللہ، مجھے استقامت کی راہ پہ چلنے والوں میں سے کر دے۔ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اے اللہ، تو ہی واحد ہے اور تو ہی صمد ہے، ہر شے پہ تو قادر ہے، اور اس کل کائنات کا تو رب ہے۔ ہر مشکل میں ایک تیرا ہی ذکر ہے۔